ایک بادشاہ جو غرور اور طاقت کے نشے میں کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا تھا۔ میں اس پرانی عمارت کو مٹی میں ملا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں چل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی سخت توہین کی، اسے ناپاکی سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس پرانی عمارت کا اتنا احترام میرے اس شاندار محل سے زیادہ، آج ہم اس دیوار کو مٹا دیں گے جس پر عرب ناز کرتے ہیں۔ جاؤ لشکر کو تیار کرو۔ ایک خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ بچاؤ ہمیں، بچاؤ اس قہر سے بچاؤ۔ اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ آقا، اب ہم کیسے اونٹ واپس لائیں گے؟ آپ فکر مت کرو۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا اور اپنے اونٹ واپس چھڑانے ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ اسے خیمے میں بلاؤ۔ اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا۔ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں، اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، مکہ والوں، اپنے اپنے مال مویشی لو اور فوراً شہر خالی کر دو۔ اس ظالم کا لشکر کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ میرے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، ہم اس کے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھو ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ مکہ جو ہر وقت رونقوں سے بھرا رہتا تھا، آج وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔
हर तरफ खामोशी थी, मगर दिलों में एक तूफान बल रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हर शख्स अपने घर को खुदा के हवाले करके निकल रहा था। मक्का वालों ने पहाड़ों की ऊंट से नीचे झांक कर देखा, वहां उनका शहर खाली पड़ा था और सामने से मौत का एक लश्कर बढ़ता चला आ रहा था। माओ ने अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि उनके रोने की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। बेटा खामोश रहो, हम बेबस हैं, मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान जा चुके थे, अब सिर्फ खुदा बाकी था। अबरहा को लगा कि रास्ता साफ है, मगर उसे ये मालूम न था कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम मुकाबला करेगा। शहर खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर कुरैश का सरदार अपने मालिक को तन्हा कैसे छोड़ देता। वो जा रहा था उस दर की तरफ जहां से कभी कोई खाली नहीं लूटा। अब्दुल मुत्तलिब फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिए गुजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू अभी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि अबरहा का गुरूर जमीन पोस होने लगा। मकाम मुक़म्मस पर पहुंचते ही वो हाथी जिस पर उसे नाज था, खुदा के हुक्म से मिट्टी पर बैठ गया। उठ महमूद, आगे बढ़। ये क्या बदकलामी है? इस जानवर को लोहे की सलाखों से मारो। हर बार उसे मारा गया, हर बार ललकारा गया, मगर वो बेज़बान जानवर अपने खालिक की हद पहचान गया था। जब उसे यमन की तरफ मुड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, मगर जैसे ही रुख मक्का की तरफ होता वो फिर बैठ जाता और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की जानिब से नन्हे नन्हे परिंदों के झंड झंडूदार हुए। उनकी चोंचों और पंजों में तीन तीन नन्हे कंकरियां थीं, जो देखने में मामूली थीं, मगर उन पर कहरे इलाही की मोहर लगी थी। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे हो गए। अबाबीलों की संगबाजी खुदावंदे क़हार और जब्बार के कहर और गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छींटती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पिघल रहे हैं, भागो, खुदा का अज़ाब आ गया। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए फरमाया कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। यानी ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झंड के झंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे? बस अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जुल्म का सूरज डूब चुका था और तकब्बुर मिट्टी में मिल गया था। वो घर जिसे दुनिया तन्हा समझ रही थी, आज उसके मालिक ने उसे कयामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया था। अब वक्त था पहाड़ों से नीचे उतरने का, खुदा की कुदरत का निशान अपनी आंखों से देखने का। सरदार कुरैश जब नीचे तशरीफ लाए तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्र का एक समंदर मुजिज़ था। उन्होंने काबा की दीवारों को चूमा और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। ये करामत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ कुरैश का सरदार ही नहीं बल्कि पूरे अरब का मुस्तजाबुद दावात, जिनकी दुआ कबूल होती हो, बुजुर्ग बना गई। लोग दूर दूर से उनके दीदार के लिए आने लगे। हर शख्स जान गया था
کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس پر آسمان کی خاص نظر کرم ہے۔ ابرہہ کا لشکر مٹی میں مل چکا تھا۔ عرب کے ریگستان میں اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کی نہیں تھی، بلکہ اس سحر کے انتظار کی تھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس نور کی امانت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ وہ عبداللہ جو قریش کے سب سے لاڈلے اور حسین نوجوان تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھی، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا دیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمد حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے اگلے حصے میں ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت کا پرنور واقعہ بیان کریں گے۔ اگر آپ اگلا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ایپیسوڈ 2 ضرور لکھیں۔